السلام علیکم۔ پروگرام سوشل ریویو کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں جہاں مختلف خدمات کے ذریعے نیکیوں کو سمیٹنے کا سلسلہ جاری ہے، وہیں نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ کی مسلم آفیسر سوسائٹی بھی لوگوں کی خدمات میں مصروف نظر آتی ہے۔ اپنے آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے مسلم آفیسر سوسائٹی کے صدر اور ڈپٹی انسپیکٹر عدیل رانا سے، جن سے جانیں گے کہ ان کی مسلم کمیونٹی کے لیے کیا خدمات ہیں، اور یہ بھی کہ مسلم آفیسر سوسائٹی کے قیام کا کیا مقصد تھا اور اس میں کون کون ان کے ساتھ کمیونٹی کے لیے خدمات انجام دے رہا ہے۔ عدیل رانا کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ عدیل رانا کا تعلق پاکستان کے شہر فیصل آباد سے ہے۔ حال ہی میں نیو یارک پولیس نے عدیل رانا کی اعلیٰ کارکردگی دیکھتے ہوئے انہیں کیپٹن کے عہدے سے ترقی دیتے ہوئے ڈپٹی انسپیکٹر تعینات کیا ہے۔ عدیل رانا پاکستانی نژاد امریکی پہلے شہری ہیں جو نیو یارک پولیس میں اس عہدے تک پہنچے ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں، لیکن یہاں ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد ان سے مسلم آفیسر سوسائٹی کے بارے میں کچھ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ سنسنی کے شور میں مصدقہ خبروں کی پہچان، ووسا ٹی وی اب ایک قدم اور آگے۔ حالات حاضرہ، خبریں اور تبصرے اب صرف ایک کلک کی دوری پر۔ اپنے اسمارٹ فون اور دوسرے گیجٹس اینڈرائیڈ یا آئی او ایس کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجئے ووسا ٹی وی کی اپلیکیشن، یا امیزون اسٹک اور روکو ٹی وی پر دیکھیے 24/7 ووسا ٹی وی کی نشریات۔ ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں ووسا ٹی وی۔ ویلکم بیک ناظرین۔ پروگرام سوشل ریویو میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے قبل جس طرح سے بات ہو رہی تھی نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ کی مسلم آفیسر سوسائٹی کے حوالے سے، اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں موجود ہیں مسلم آفیسر سوسائٹی کے صدر ڈپٹی انسپیکٹر عدیل رانا۔ بہت شکریہ عدیل، آپ نے وقت دیا پروگرام کے لیے۔ جس طرح سے ہم مسلم آفیسر سوسائٹی کے بارے میں جانتے ہیں اور جو کچھ ہمیں معلوم ہے، اسی سے ہم متعلق کچھ بات کرنا چاہیں گے کہ اس وقت نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ میں مسلم آفیسر سوسائٹی کے جو پولیس آفیسرز ہیں یا جو پاکستانی پولیس آفیسرز ہیں کتنی تعداد میں موجود ہیں اور ان کی مسلم کمیونٹی کے لیے کیا خدمات ہیں؟ جی، فرسٹ آف آل السلام علیکم، تھینک یو، آپ نے یہ اپرچونٹی دی ہے۔ جو ہم ایک تو جو کام کر رہے ہیں، میں ہر وقت یہی کہتا ہوں جتنا مرضی کام کر لو، جتنی دیر تک آپ ہائی لائٹ نہیں کرو گے اپنی کمیونٹی میں، کسی کو پتہ نہیں لگے گا اور انکریجمنٹ نہیں ملے گی کسی اور کو کرنے کی، تو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ سٹیپ ہوتے ہیں۔ تو آئی وانٹ ٹو سے تھینک یو ٹو یو۔ ایز آپ نے پوچھا کہ مسلم آفیسر سوسائٹی کے جو کام اور جو ہماری جو سروسز ہیں، اس کا فرسٹ آپ کو میں جنرل بیک گراؤنڈ دے دوں مسلم آفیسر سوسائٹی کا۔ یہ شروعات ہوئی تھی 9/11 اٹیک کے بعد، جہاں پہ اس وقت چند مسلمان پولیس میں اس وقت کام کرتے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ ہماری مسلم کمیونٹی کو ذرا مشکلات پیدا ہو رہی ہیں ود ان دا کمیونٹی اور ود ان لا انفورسمنٹ میں بھی بری طرح نظر دیکھا جا رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ایک گروپ بناتے ہیں تاکہ ہم اپنی کمیونٹی کو گائیڈ کر سکیں، اپنے جو پولیس ڈپارٹمنٹ میں ان کو بتا سکیں کہ کیا مسلمان کمیونٹی کیا اصلیت ہے۔ تو اس سے اب بڑھتی گئی، آبویسلی اب ہم 2022 میں ہیں، جہاں سے چند آپ کہہ لیں کہ ہینڈ کاؤنٹ آپ انگلیوں میں کاؤنٹ کر سکتے تھے بندوں کو، اب وہ تقریباً 2000 سے 3,000 کے قریب آ گیا۔ تو اس بگ اچیومنٹ ایٹ اٹ سیلف وداؤٹ ڈوئنگ اینی تھنگ ایلس۔ جو کام پہ آتا ہے
وہ یہ ہے کہ ہم کمیونٹی میں کام کر رہے ہیں ایز فار ایز ان کو ان کے رائٹس بتا رہے ہیں کیا ان کے ایز اے سٹیزن کیا رائٹس ہیں، ریکروٹمنٹ کر رہے ہیں، ہمارے یوتھ کو گائیڈنس دے رہے ہیں، اور ود ان جو پولیس ڈپارٹمنٹ میں لوگ ہیں ان کی پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر گائیڈنس دے رہے ہیں کہ تاکہ ان کو پتہ لگے اس کس طرح اپنی کریئر کو انہینس کر سکتے ہیں، کس طرح وہ اپنے آپ کو بیٹر پولیس آفیسر اور بیٹر سپروائزر بنا سکتے ہیں. تو لٹل اسٹیپس ہیں ان ریالٹی. مسلم آفیسر سوسائٹی اور مسلمس ان لا انفورسمنٹ از اے ویری فریش نیو اسٹیپ، اور اس میں ٹائم لگے گا. اگر ہم کمپیئر کریں دوسری تنظیموں سے جیسے ہسپینک سوسائٹی ہے، آئرش جو آئرلینڈ سے اوریجنلی آتے ہیں، یا اٹالین یا دوسرے بھی جو ہیں لوگ، ان کو کمپیئر کریں تو ہم بہت ہی پیچھے، اس لیے کہ ہماری اب نیکسٹ جنریشنز جو ہیں اب آ رہی ہیں اس پروفیشن میں. تو یہ جو سروسز ہیں جیسے کمیونٹی میں ہم کر رہے ہیں، مین تھنگ ہے کہ ان کو ہم صحیح طرح گائیڈ کر سکیں. اس لیے ہم اور کیا کر سکتے ہیں، میک شور کرتے ہیں کہ ہماری جو کمیونٹی کے جو ینگسٹرز ہیں وہ رائٹ ٹریک پہ رہیں، رونگ ٹریک سے دور رہیں. ان کو اگر انہوں نے پولیس یا لا انفورسمنٹ میں اگر انہوں نے دلچسپی ہے یا ان نے کریئر لینا ہے، تاکہ ان کو پہلے ہی گائیڈ کر دیں تاکہ وہ رائٹ سٹیپ لے کے اسی طرف جائیں، تاکہ وہ اپنا ٹائم نہ ضائع کریں کہ پہلے کسی اور جگہ یا تعلیم میں یا کسی اور جگہ پہ کر کے پھر چینج مائنڈ کر کے دوبارہ آئیں، تاکہ ان کو پہلے پتہ ہو کس طرح کے سٹیپس کس پروفیشن کے لیے کرنے ہیں. اور مین جو چیز ہوتی ہے پولیس میں کہ یو ہیو ٹو اسٹے آؤٹ آف ٹربل، کہ آپ اپنی جو انوائرمنٹ ہے، جو بیڈ انوائرمنٹ ہے، یا آپ کی جو کمپنی ہے، اس سے آپ دور رہیں تاکہ آپ کے اوپر کوئی غلط نشان نہ لگے، تاکہ آپ پھر بعد میں آپ کو پریشانی نہ ہو بیک گراؤنڈ کے لیے. تو اس سے کرتے جاتے ہیں. اور بھی ڈے ٹو ڈے ہماری ایکٹیویٹیز ہیں جو obviously if I get a chance I will explain to you more. عدیل، یہ بھی بتائیے کہ کون کون اس سوسائٹی کا ممبر ہے؟ کیا صرف ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلم آفیسرز ہی اس کے ممبر ہیں، یا پھر دیگر قومیتوں اور مذاہب کے لوگ بھی آپ کی اس سوسائٹی کے ممبر بن سکتے ہیں؟ جی obviously as you know مسلمان is from everywhere. ہمارے افریقن امریکن مسلمان ہیں، ہسپینک مسلمان ہیں، عربک، ایشین، ساؤتھ ایشین، ٹرکش، ایسٹرن یورپین، یو نیم اٹ. تو یہ مسلمان سوسائٹی ہر مسلمان کے لیے، جس میں ساؤتھ ایشین بھی ہیں، پاکستانی، بنگلہ دیشی، جس میں عربک بھی ہیں، ایجپشن، یمنی، جورڈینین، موراکن، اور ٹرکش، ایسٹرن یورپین جیسے البینیا، یوگوسلاویا، اور ہسپینک بھی ہیں جو، اور دوسرے افریقن امریکن، اور اس کے موسٹلی جو اب ریسنٹلی کنورٹس ہوئے ہیں، جو ریسنٹلی انہوں نے اسلام ایکسیپٹ کیا ہے، وہ بھی ہماری تنظیم میں ممبرز ہیں. عدیل، یہ بھی بتا دیجئے کہ کون سے یا کتنے ایسے پاکستانی ہمیں نظر آتے ہیں جو آپ کی طرح سے پولیس ڈپارٹمنٹ میں اور دیگر شعبہ جات میں نہ صرف یہ کہ ملک کا نام روشن کر رہے ہیں بلکہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور ایک مثال قائم کر رہے ہیں دیگر لوگوں کے لیے کہ وہ بھی اس طرح سے اور مزید لوگوں کے لیے مثال بن سکتے ہیں؟ جی، اگر آپ صرف NYPD میں دیکھیں تو رائٹ اوے آپ کو میں چند بتا سکتا ہوں، تاکہ جیسے ہمارے بھائی ہیں وحید اختر، وہ بھی کیپٹن ہے. ہی ہیپن ٹو بی دا فرسٹ پاکستانی امریکن ٹو بی دا کیپٹن ان NYPD. اس کے بعد ڈیٹیکٹیو بیورو میں ہمارا ایک اور کیپٹن ہے جس کا نام ہے محمد اشرف. وہ پورے انویسٹیگیشن برانکس چند پورے گروپ زون ہوتا ہے، زون کورز ملٹیپل پولیس اسٹیشنز انویسٹیگیشن، وہ ان کے انچارج ہیں انویسٹیگیشن پہ. اور دوسرے ہمارے اگر دیکھا جائے اگین کمنگ بیک ٹو کہ کہاں سٹارٹ ہوا ہے اور کہاں پہ ہم پہنچے ہیں، تو اب صرف پاکستانی اگر دیکھا جائے تو میرے خیال 7 یا 8 پاکستانی صرف ایگزیکٹو رینک میں، جس کا مطلب ہے کیپٹن اینڈ ابو، جس میں اب میں نام لے سکتا ہوں. ابھی میں نے کیپٹن وحید اختر کا بولا ہے، محمد اشرف کا بولا ہے، اویس خانزادہ جس کا میرے خیال سندھ سے تعلقات ہے یا اس کی فیملی کا،
اور آصف اقبال ایک اور ہے، مصباح نور ہے، وہ اس کا سوات سے فیملی بیک گراؤنڈ ہے. ایسے بہت ہیں. بلکہ ہمارا تو پہلے جو ہے نا فیمیل پاکستانی کیپٹن بننے لگی تھی، لیکن اس کے ارلی ریٹائرمنٹ ڈسیبلٹی کی وجہ سے ہو گئی. نہیں تو وہ بھی ہمارا ایک ہسٹوریکل مومنٹ ہونا تھا کہ ایک اور پاکستانی فیمیل کیپٹن رینک میں آئی ہے. تو ایسے بہت ہیں، اور انشاءاللہ اور بھی ایز اپرچونیٹیز اویلیبل ہوتی ہیں اور بھی ہوں گے. عدیل، 9/11 کی ہم بات کر رہے ہیں، تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ 9/11 کے بعد جس طرح سے خاص کر کے امریکہ میں مسلمانوں کے لیے جذبات تبدیل ہوئے ہیں، خیالات تبدیل ہوئے ہیں، سوچ تبدیل ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کے بعد دیگرے اگر ہم دہشت گردی کے واقعات کا ذکر کرتے ہیں تو اس نے بھی لوگوں کو جو ہے وہ خاصا مسلمانوں سے متنفر کر دیا ہے. مسلم آفیسر سوسائٹی کتنا بہتر کردار ادا کرتی نظر آ رہی ہے ہمیں لوگوں کی سوچ تبدیل کرنے میں، یا جو اسلام کو دہشت گردی سے منسلک کیا جاتا ہے اس سوچ کو تبدیل کرنے میں آپ کی اس سوسائٹی کا کیا کردار ہے؟ جی، بہت اچھا کویشچن ہے، اس لیے کہ جو بھی ہم کام کرتے ہیں مین مقصد اس کا یہی ہے. میں ہر وقت یہ کہتا ہوں وی آر دی ایمبیسڈر آف اسلام. اس لیے جو حرکت ہم کریں گے، جو ہمارے ایکشنز ہوں گے، اسی طرح پوری جو ہماری جو کمیونٹی ہے، جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اور نہ بھی دیکھنے والے، اس لیے کہ ان لوگوں نے باتیں کرنی ہے بعد میں، وہ سارے اسی طرح جج کریں گے، اسی طرح وہ مسلمانوں کو دیکھیں گے. تو اگر ہم پازیٹیو امیج دیں گے، پازیٹیو ایگزامپلز دیں گے، اسی طرح مسلمان پازیٹیولی دیکھے جائیں گے. میں پرفیکٹ ایگزامپل یہی بولتا ہوں، میں بڑی بار میں کہہ چکا ہوں، اٹ فیلز لائک اے اولڈ نیوز ناؤ بٹ آئی تھنک آئی آلویز ہیو ٹو سے اٹ، کہ 9/11 کے بعد میں آرمی ریزرو میں تھا. تو ہماری اسائنمنٹ ہوئی تھی پولیس NYPD پولیس آفیسر کے ساتھ گراؤنڈ زیرو ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں. تو لانگ شفٹس، 16 گھنٹے 18 گھنٹے شفٹس، اور اور باتیں، آپ کو پتہ اتنی دیر کھڑے رہنا، باتیں کرنا. تو ایسی بات چھڑ گئی تو جو میرے ساتھ تھا پولیس والا، اس نے بولنا شروع کر دیا کہ یہ ان کے ریلیجن میں ہے جو اٹیک ہوا یا مارا یا کس ایسے کرنا. تو میں نے اس سے باتیں سنتا رہا. جب میں نے کمپلیٹ اسے کیے، میں نے اسے ایک سوال پوچھا کہ بھئی what do you think I am؟ لیکن اس کو سمجھ نہیں لگی کیا مطلب میرا کہنے کا، نیشنلٹی یہ وہ جو بھی اس نے گیس کیا، مجھے اس وقت یاد نہیں، جو بھی اس نے گیس کیا، میں نے کہا نو آئی ایم اے مسلم. تو اس کا رنگ جیسے نہیں وہ چینج ہو جاتا کہ بھئی I didn't mean you, I was talking about them. تو پہلی بات تو یہ them and us اور you یہ بیچ میں ضرور آ جاتا ہے. But the problem is when you say them, it's all of us. It's not only certain people, because ہر ایک بندہ ایک لیبل پہ ہو جاتا ہے. تو I let him talk and I told him, don't stop. جو کہنا ہے کہو, because this is what I want to hear. I want to see how I can better inform you. تو اس نے بولا جو بھی بولا. اس کے بعد میں نے بولا ہے، میں نے کہا دیکھ تیرے ساتھ میں کتنے گھنٹے کھڑا ہوں. I'm here for the same mission, for the security and safety of everybody else. There is no difference. This is what Islam is. In Islam, there is no thing killing an innocent person. So, I mean, it's a small example, but it shows unless you get involved, unless you do the practical work, no one is going to change the image. تو جو اور جو اب ایگزامپل اب ریسنٹلی دیتے ہیں، ہم انٹرفیتھ افطار پروگرام کرتے ہیں رمضان میں، جس میں ہم دوسرے ریلیجس لیڈرز کو بلاتے ہیں، ریلیجس کمیونٹیز کو بلاتے ہیں، تاکہ ان کو پتہ لگے ہمارے مسلمان کس طرح روزے رکھتے ہیں اور کس طرح ہماری افطاری ہوتی ہے اور کس طرح ہمارا بیک گراؤنڈ ہے رمضان کا. اسی طرح اگر اور بھی پروگرام ہم کرتے ہیں ڈفرینٹ فیتھ کے ساتھ، اگر ہوا جیسے دوسرے لوگوں کے ریلیجس ہالیڈیز، ان میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تاکہ ان کو پتہ لگے کہ ہم ایک طرح اکٹھے ایک جگہ رہ رہے ہیں اور ایک جگہ دوسرے کو ہالیڈیز سیلیبریٹ کر رہے ہیں. تو I mean these are little steps, but main thing is being out there in the ground, on the ground, and actually doing the practical work with the different communities.
اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں مختلف سماجی تنظیمیں ہیں جو سوشل ورک کرتی نظر آتی ہیں، اور ایسی تنظیمیں لوگوں کے لیے مختلف، نہ صرف یہ کہ اوقات میں مختلف اوکیزنز پر ان کو سرو کر رہی ہوتی ہیں، بلکہ جو اگر خدا نخواستہ قدرتی آفات یا مشکلات کا سامنا ہوتا ہے تو وہاں پر بھی ان کی ایک ہمیں بڑی خدمت نظر آتی ہے۔ مسلم آفیسر سوسائٹی بھی اسی طرح سے مختلف مواقعوں پر لوگوں کی خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ آپ ان سماجی خدمات میں کیا آپ کا تجربہ رہا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کچھ ابھی بھی اس طرح کے کام ہیں کہ جس میں کام نہیں ہو رہا، یا کچھ اس طرح کے شعبہ جات ہیں جس کو توجہ کی ضرورت ہے اور ابھی اس کو وہ توجہ نہیں مل پا رہی؟ تو کون سی ایسی وہ سبجیکٹس ہیں یا کون سے ایسے وہ ایشوز ہیں جو ہائی لائٹ نہیں ہو پا رہے اور جس کو فوکس کرنا جو ہے وہ ضروری سمجھتے ہیں آپ؟ جی، میں کہتا ہوں ہماری جتنی بھی تنظیمیں ہیں لوکل بہت اچھا کام کر رہی ہیں، بے شک چھوٹا، بے شک زیادہ، بے شک سیم، اگر ملٹیپل آرگنائزیشن سیم کام کر رہی ہیں، لیکن مین چیز یہ ہے کہ وہ کچھ کر رہی ہیں۔ مین چیز یہ ہے کہ وہ اپنے پاکستانی یا مسلمانوں کو ایک تو کمیونٹی کو ہائی لائٹ کر رہی ہیں اور ان کا سروس دے رہی ہیں، ناٹ اونلی مسلم کمیونٹی بٹ ادر کمیونٹیز۔ اس میں سے بہت ہی اب میں کہوں گا پرفیکٹ ایگزامپل جو کونی آئلینڈ ایونیو، کیا کہتے ہیں اس کو، لٹل پاکستان میں آپ دیکھیں جتنی بھی تنظیمیں ہیں ہر ایک کچھ نہ کچھ کر رہی ہے۔ تو جو بھی سٹیپس ہیں تنظیم کے، میں کہتا ہوں کہ ہر ایک پازیٹیو رول ہے، اور ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ کام کریں تاکہ ہر ایک میں، کسی میں خوبیاں ہیں، کسی میں غلطیاں ہیں، جو بھی ہے کمی اور وہ ہر ایک میں ہے، لیکن مشن ایک ہونا چاہیے۔ مشن ہونا چاہیے کہ ہم اپنے کمیونٹی کو آگے لے کے آئیں اور ہم اپنی کمیونٹی کو صحیح طرح ریپرزینٹ کریں، اور تاکہ ہمارے الیکٹڈ باڈی، جو ہمارے الیکٹڈ افیشلز ہیں، ہمارے کمیونٹی ہیں، اور جتنے بھی دوسرے آؤٹ سائڈ مسلم کمیونٹی، ان کو پتہ لگے کہ بھئی ہم کس طرح لیڈ کرتے ہیں اور کس طرح ہم اپنی کمیونٹی کی ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ تو اس میں ہمارا یہی ہوتا ہے کہ ہم ہر ایک کے ساتھ کام کریں تاکہ جو بھی جس چیز کی ضرورت ہے، جس میں اگر یوتھ کے لیے ہے یا دوسری کمیونٹیز کے لیے ہے، میں پرفیکٹ ایگزامپل دیتا ہوں کہ ریسنٹلی اگر آپ دیکھا جائے تو ذرا ایک دو باعث انسیڈنٹس بھی ہوئے تھے ہماری کمیونٹی میں، جیسے مسجد میں ڈیمیج کسی نے کیا، پھر اس کے بعد کوئی مسلمان نے کسی یہودی کو مارا۔ تو رائٹ اوے ہمارا اتنا، میں کہوں گا اللہ کا شکر ہے کہ امپیکٹ ہے کہ جو جوش کمیونٹی نے ہمیں رائٹ اوے اپروچ کیا، اور مسلمان اور پاکستانی کمیونٹی کو بھی اپروچ کیا۔ ان کا مقصد یہی تھا کہ ہم شروع سے اکٹھے ہیں اور ہم اکٹھے کام کر رہے ہیں، اور یہ جو ایک آئسولیٹڈ انسیڈنٹس ہیں ان کو ہماری اپنی ریلیشن شپ کو خراب نہیں کرنے دیں گے۔ تو ہم اکٹھے ہو کے ہم نے میٹنگ کی تاکہ ہم ری انفورس کریں اس مشن کو اور ایک دوسرے کے ساتھ کام کریں۔ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ مزید آپ سے گفتگو کریں گے۔ ایک مختصر سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام سوشل ریویو میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ مسلم آفیسر سوسائٹی کے صدر ڈپٹی انسپیکٹر عدیل رانا ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہم کچھ بات چیت کر رہے ہیں مسلم آفیسر سوسائٹی کے حوالے سے۔ عدیل، یہ بتائیے کہ مختلف ممالک کے جو لوگ ہیں یا مختلف ممالک کے آفیسرز ہیں وہ اس مسلم آفیسر سوسائٹی میں شامل ہیں، اور آپ بھی جس طرح سے پاکستانی نژاد امریکن ہیں اور ایک طویل عرصے سے آپ کی خدمات ہم دیکھ رہے ہیں نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے، تو کیا اس نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ میں پاکستانی پولیس آفیسرز کی کوئی ایک ایسی تنظیم ہے جو کمیونٹی کے لوگوں کے لیے خدمات سر انجام دے رہی ہو؟
جی مسلم، میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ مسلم آفیسر سوسائٹی ریپرزینٹ کرتی ہے ہر ایک مسلمان، نو میٹر کہاں سے بھی ہے، وہ امریکن ہے، افریقن ہے، ساؤتھ ایشین ہے، مڈل ایسٹرن ہے، ٹرکش ہے، جو بھی. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں نا، جس طرح 2001 میں جب یہ شروعات کی تھی، اس وقت آپ دیکھیں ہیں تو پاکستانی بالکل انگلیوں میں بھی نہیں کاؤنٹ ہو سکے، اتنے کم پاکستانی تھے. اب ماشاءاللہ تعداد بڑھ رہی ہے، میرے خیال آلموسٹ کلوز ٹو 500 پاکستانی پولیس آفیسرز ہیں جو NYPD میں سرو کر رہا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ نیڈ بھی ہوتی ہے. نیڈ مطلب کہ ایک گروپ نیشنلٹی اپنا بندے اکٹھے ہو کے اپنے آپ کو سیم کلچر سیلیبریٹ کریں، سیم کلچر ہائی لائٹ کریں. تو اس حساب سے اب نئی ایک اور تنظیم NYPD میں ہے، وہ جو ہے پاکستانی امریکن لا انفورسمنٹ سوسائٹی، جس کا مقصد پریٹی مچ از دا سیم ایز مسلم سوسائٹی. مسلم سوسائٹی مسلمانوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے، یہ پاکستانی امریکن ان لا انفورسمنٹ ان کو ریپرزینٹ کرتی ہے، جس میں نے بتایا تقریباً آلموسٹ 500 اب آفیسرز ہیں. اور ان کا بھی مشن سیم ہے، اور ان کا یہی کام ہے اگین ورکنگ ہینڈ ان ہینڈ ود دا کمیونٹی، اور دوسرا مسلمان آفیسر سوسائٹی کے ساتھ بھی کام، تاکہ مشن ایک ہی ہے کہ اپنی کمیونٹی کو آگے لے کے آنا ہے، اپنی کمیونٹی کی مدد کرنی ہے، اسپیشلی یوتھ کو ریپرزینٹ کرنا ہے. عدیل یہ بتائیے کہ وہ پاکستانی جو نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ جوائن کرنا چاہیں، ان کے لیے کیا کسی قسم کی کوئی اویئرنیس دی جاتی ہے، کوئی پروگرامز اس طرح کے منعقد کیے جاتے ہیں جس میں ان کا انٹرسٹ پتہ چل سکے اور یہ جان سکیں کہ جو لوگ اس ڈپارٹمنٹ میں آنا چاہیں وہ کس طرح سے اس کو جوائن کر سکتے ہیں؟ ہر وقت ہمارا مقصد یہ، میں نے پہلے بھی بولا کہ یوتھ کو آگے لے کے آنا ہے، ہماری کمیونٹی کو اویئرنیس دینی ہے. اس میں یوتھ بھی ہے، نان یوتھ بھی ہے، جو آبویسلی اپ ٹو دا ایج آف 35 آپ پولیس آفیسر کے لیے ایگزام دے سکتے ہیں. اور جو ٹریفک میں اس میں کوئی ایج لمٹ نہیں ہے، اور دوسرے جو ادارے ہیں جیسے کریکشنز، اس میں ایج لمٹ نہیں ہے. تو اس کے کنٹینیوسلی ہم کمیونٹی میں ایز اے مسلم آفیسر سوسائٹی اور ایز اے پاکستانی امریکن لا انفورسمنٹ سوسائٹی ہم کمیونٹی میں ریکروٹمنٹ ڈرائیو کرتے ہیں، تاکہ کمیونٹی کو پتہ لگے ان کے کوئی کویشچنز ہیں یا ان کے کوئی کنسرنز ہیں، وہ رائٹ اوے ہم ایڈریس کر سکیں. اور دوسرے سوشل میڈیا از اے بگ پلیٹ فارم. سوشل میڈیا میں ہم انفارمیشن شیئر کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے پاس اپرچونٹی ہوتی ہے کہ وہ کویشچن سوشل میڈیا میں کر سکیں ہمیں، تو وہ بھی ہم کنٹینیوسلی کرتے ہیں. اور یہ ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا، جو ہمارے ینگسٹرز اسپیشلی جا رہے ہیں کالج میں، ہمارے NYPD میں بہت اچھا پروگرام ہے جس کا ہے کہتے ہیں NYPD Cadet. Cadet is a part-time job for a college student who is active in college. اینڈ ہم انکریج کرتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی کالج اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس کی ایڈوانٹیج لیں، تاکہ ان کے ایک تو ٹیوشن پیڈ ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کو پیڈ جاب بھی ملتی ہے، پارٹ ٹائم جاب، جو آپ اسکول کے بعد جا کے کسی پولیس اسٹیشن میں جاب بھی کر سکتے ہیں. اس میں اسپیشلی اگر آپ پولیس والے بننا چاہتے ہیں، اس کے لیے نالجبل بھی ہے، آپ ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ایک اسٹیپ ہیڈ رہو گے دوسرے لوگوں کے جب آپ ریڈی ہوگے پولیس والے بننے میں لیے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر آپ اس پروگرام میں ہو تو آپ کو پولیس والا بننا ہی ہے. آپ پھر بھی جیسے انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر، لوئر، جو بھی بننا ہے آپ پھر بھی بن سکتے ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے جو آپ ایک تو جاب آپ کے لیے ایک سیلری ہوتی ہے پارٹ ٹائم ایز ٹو پے یور ایکسپینسز while you are in college، اور دوسرا it gives you an opportunity to stay away from trouble. اچھا، دیگر ممالک کے باشندے بھی یقیناً ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں پولیس ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں، لیکن پاکستانیوں کی بھی ایک بڑی تعداد ہے جو اب یہاں پر ہمیں اس ڈپارٹمنٹ سے منسلک نظر آتی ہے. تو جو یوتھ ہے ہماری، ایک بڑا حصہ ہے نوجوانوں کا، کتنا انٹرسٹ لیتے ہیں اور کتنا دلچسپی کا وہ اظہار کرتے ہیں نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ کو جوائن کرنے میں، یا بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ اس شعبے میں ان کو کوئی چام نظر نہیں آتا اور اس کی نسبت وہ دیگر شعبوں کو زیادہ فوکس کرتے نظر آتے ہیں؟ جی میں کہتا ہوں کہ شوق تو انٹرسٹ بڑا نظر آتا ہے، لیکن اتنا نہیں جتنا میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں. اگر آپ دوسری کمیونٹیز، اپ اینڈ کمنگ کمیونٹیز کو دیکھیں، ان کے ینگسٹرز یا ان کے ایون مڈل ایج پرسن زیادہ انٹرسٹ شو کرتے ہیں اور
جلدی سے وہ اسٹیپ لیتے ہیں جوائن کرنے کے لیے. لیکن اگین اٹس اے ورک ان پروگریس. ہمارے کمیونٹی میں بہت ٹیلنٹڈ انڈیویجولز ہیں اور بہت ڈیڈیکیٹڈ انڈیویجولز ہیں جن کا مائنڈ ہے, اور دیٹس وائی وی نیڈ ٹو ہائی لائٹ the examples, and that's why we need to do more outreach to our community, so this way ان کو پتہ لگے کہ کیا steps ہیں اور کس طرح وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. تو I think it's a very important role that we have to play تاکہ ہم ان کو آگے گائیڈ کر سکیں. اور دوسرا ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ ایک ہائی لائٹ کروں کہ ایک ہماری کمیونٹی جو لیک کرتی ہے, میں سمجھتا ہوں جیسے ہم اسپیشلی جو نئے مائیگریٹ ہو کے امریکہ آتے ہیں, ہمارا مشن ہوتا ہے کہ اسپیشلی فرسٹ جنریشن کا کہ بھی میک اے لیونگ فار آور فیملی, فیڈ آور فیملی, some of us even have applications back home, but at the same time I think if we can afford to, we need to sacrifice in the beginning years, so this way we can get our education, get our life straightened, so this way you don't have to struggle for the rest of your life. We need to put our emphasis on education instead of making quick cash money and getting used to that quick money for long period, when you can sacrifice now and get the benefit and reward in trifold. عدیل, آپ پہلے پاکستانی ہیں جو ڈپٹی انسپیکٹر کے عہدے تک پہنچے ہیں. یقیناً ایک بڑی کامیابی ہے آپ کے لیے, آپ کی فیملی کے لیے, اہل و عیال کے لیے. تو کیسے احساسات ہیں, کیا فیلنگز ہیں آپ کے فیملی ممبرز کی, آپ کے حلقہ احباب کی, آپ کے دوستوں کی, آپ کی اس کامیابی پر کیا سمجھتے ہیں وہ؟ جیسے آپ نے کہا نا, ہر ایک پکچر یا ہائی لائٹ کر رہا ہے. میں کہتا ہوں اب میرے لیے تو ہے ہی پراؤڈ مومنٹ, میری فیملی کے لیے obviously is very proud moment, but I think this is a proud moment for all our community. مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جب میں لوگوں سے ملتا ہوں جو میں جانتا بھی نہیں, لیکن ان کو خوشی ہے میری ترقی کے لیے. وہ یہ نہیں کہ میں نے ان کو کچھ دے دینا ہے یا کچھ کر لینا ہے. ان کو خوشی یہ ہے کہ صرف ایز اے مسلم, ایز اے پاکستانی, someone is representing. they feel, ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ وہ اس عہدے پہ کھڑے ہیں, وہ اس جگہ پہ کھڑے ہیں. تو یہ پہلے سمجھ نہیں لگتی, لیکن ایز یو میٹ انڈیویجولی ان لوگوں کو اور ان کی جو آپ دیکھتے ہو ریئیکشن اور ان کا جو پیار آپ کو ملتا ہے, اس سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اینی promotion, any step is very important and critical for our community. That's why میں چاہتا ہوں کہ آپ کا بھی تھینک یو کہ آپ نے یہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ if I can do it, like you say, I'm middle class, I don't even consider myself a smart person. If I can do it, I know anybody can do it. And I encourage everyone to take that step. You don't have to be only a police officer. You can go into FBI, you can go to, customs, you can go into, being a lawyer, anchor person, or you can go into, politicians, work with your local council, local Congress, but take that step. Our social media is there. If you want to send a message, I personally look at those messages. If not, someone will get back to anybody that has a question. I want to make sure that our youth is going in the right direction. They have all the opportunities that they need. That's why we all need to stick together and guide our youth and be the best Muslim, best Pakistani Americans. آخر میں عدیل بتا دیجئے کہ 20 سال سے آپ اس ادارے سے منسلک ہیں اور کافی خدمات ہیں آپ کی پولیس ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے, اور انہی تمام تر چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور آپ کی جو سرگرمیاں ہیں اس کو دیکھتے ہوئے بہت سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ آپ شاید ریٹائرمنٹ کے بعد سیاست میں حصہ لینے جا رہے ہیں. کیا واقعی ایسا ہے؟ جی, میں تو یہی کہوں گا, ابھی تک ان کی خوش فہمی جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس لیے کہ مے بی وہ اس لیے سمجھتے ہوں گے, اس لیے کہ جیسے آپ کو میں نے بولا ہمارا مشن ایز اے سوسائٹی اور ایز اے پرسن فار می, میری ہابی یہی ہے آفٹر ورک بھی دیکھیں یا جب بھی کہ کمیونٹی میں انوالومنٹ رہنا. تو اس سے شاید یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو کہ بھئی someone is interested in elected body position, but my main mission is to make sure that
our next generation, our Muslim community has a platform. Our Muslim community has something to stand tall and with their head up and to say, we are Muslim American, we are like American and like anybody else, like Irish American, Hispanic American, African American, you name it. We have the same mindset, we have the same platform, and we have the same mission to make sure our community succeeds. ٹھیک، بہت شکریہ. ڈپٹی انسپیکٹر عدیل رانا ہمارے ساتھ موجود تھے، مسلم آفیسر سوسائٹی کے صدر، اور ہم نے کچھ بات چیت کی مسلم آفیسر سوسائٹی کی کمیونٹی کی خدمات کے حوالے سے، مسلم کمیونٹی کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے ان کی سوسائٹی کی جانب سے. نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ کی جو مسلم آفیسر سوسائٹی ہے یہ تقریباً 2000 ممبرز پر اب مشتمل ہے، اور ایک بڑی تعداد ان کی ایسی ہے جو نہ صرف یوتھ میں وہ جذبہ بیدار کر رہی ہے کہ جس سے یہ پولیس ڈپارٹمنٹ کو جوائن کریں، بلکہ جو ان کی سماجی خدمات ہیں وہ بھی کمیونٹی کے لیے قابل فخر ہیں. اور نہ صرف یہ کہ اپنے ڈپارٹمنٹ میں رہتے ہوئے یہ اپنے ملک اور اپنے فیملی کا نام روشن کر رہے ہیں، بلکہ جو اور دیگر آنے والے لوگ ہیں یا جو اور دیگر پاکستانی انہی کی طرح سے نام روشن کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی ہمیں ایک مثال قائم کرتے نظر آتے ہیں. اگلے ہفتے ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. پروگرام ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.